آداب رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے بھی ہیں. سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں، اور تاکہ تم لوگ ایام ادا یا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے. لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی یعنی ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم نہ رہو گے، اور عسر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. یہ ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں. بخاری شریف. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا. احمد مشکات نسائی. یعنی وہ رات جو ہے نا اس سے مراد شب قدر ہے. جو شخص شب قدر سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ ہی محروم ہی رہ جاتا ہے، اس نے کچھ ہی نہیں پایا. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے. دوسرا حدیث یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا. اس میں فرمایا، اے لوگو
تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے قیام تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی گلو خاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں بھوک پیاس کا سوال ہی نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان کا حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔